अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज और आज का बिजनेस ऐसा है जो दुनिया तो कर रही है लेकिन किसी पाकिस्तानी ने आज तक शायद ना सुना हो या बहुत थोड़े लोगों ने सुना होगा। बिजनेस क्या है? बेहतरीन बिजनेस है और फिश से रिलेटेड है और बिजनेस का नाम है नाइल पर्च। नाइल पर्च क्या है? बेसिकली मैं थोड़ा सा इसकी पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। नाइल पर्च एक मछली का नाम है जो कि दरियाए नील में पाई जाती है। ये नाइल पर्च के जो गोश्त का रेट है वो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 9,000 रुपए किलो है। अब मछली बहुत अच्छा ग्रोथ करती है और एक मछली 200 केजी तक वजन कर लेती है। पहले हम जितना भी काम कर रहे थे वो कर रहे थे बायोफ्लॉक टैंक पे, लेकिन बायोफ्लॉक टैंक तो बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। वो जो तालाब पहले बन चुके हैं उनका यूजेज क्या होगा, तो उनके लिए ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 200 केजी की मछली जो है आप एक टैंक में एक या दो ही डाल पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है बायोफ्लॉक टैंक में। लेकिन आप तालाब में इसको पाल सकते हैं। जिनके पास एकड़ एकड़ के तालाब हैं वो इसको पाल सकते हैं, लेकिन वो भी इसमें 50 दाने से ज्यादा ना डालें। शुरू में डाल लें, जैसे उसका ग्रोथ साइज यानी ग्रोथ होती जाए, साइज बढ़ता जाए तो उसको आगे शिफ्ट कर दें। ये नाइल पर्च जो है ये युगांडा में पाई जाती है। जहां जहां से दरियाए नील गुजरता है ये उसके अंदर फ्रेश वाटर की फिश है और इसकी मजहबी अहमियत भी है। बेसिकली टोटल जितनी भी नाइल पर्च पैदा होती है युगांडा से, नाइल इंग्लिश में कहते हैं और दरियाए नील हम क्योंकि नील पढ़ते हैं तो आप नील भी कह सकते हैं, नील पर्च कह लें, यूं कह लें। तो नील पर्च जो है ये नेचुरली एग्जिस्टिंग फिश है उसकी उस दरिया की, और ओरिजिन क्योंकि इसका युगांडा से होता है। एक मेरे दोस्त हैं जो युगांडा में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका सीड मंगवाने में कामयाब हो जाए। अगले महीने क्योंकि वो उन्होंने वादा किया वो पाकिस्तान आएंगे, तो मैं उनको सिखा रहा हूं कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है और इसके बच्चे जो हैं वो कैसे लेने हैं। अब वहां से वो नेचुरली दरिया से पकड़ेंगे बच्चे और यहां तक ट्रांसपोर्ट करने में अगर वो कामयाब हो गए तो यहाँ पे हम इसकी, क्योंकि ये नेचुरली खुद ब खुद ब्रीड करती है, यहाँ पे हम अपने पॉन्ड में डाल के तो इसको ब्रीड करवाएंगे। अब वो लोग जिनके मतलब 200 एकड़ तक फिश पॉन्ड है, कुछ 50 एकड़ के, कुछ कोई 20 एकड़ का रखता है, मतलब ऐसे कई लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े फार्म जिनके पास मौजूद हैं और अर्दन पॉन्ड है यानी जमीन के में खुदे हुए पॉन्ड्स है, उनके लिए ये बहुत अच्छी फिश है। हमें थोड़ी सी रिसर्च के साथ काम वो करना चाहिए, यानी एक अच्छे तरीके से और साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम तलापिया उन पॉन्ड में डालेंगे तो उन पॉन्ड में तलापिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तलापिया तो बायोफ्लॉक में बहुत अच्छा ग्रोथ करती है। मैं चकवाल में एक खातून है, बड़ी प्रोग्रेसिव हैं, तो उनके टैंक देख के आया हूँ। उन्होंने बड़े सक्सेसफुली 12 टैंक रखे हुए हैं और उनमें तलापिया, जो लोग कहते थे कि तलापिया का वजन 400 ग्राम से ऊपर नहीं आता, तो 600 ग्राम का तो मैं खुद देख के आया हूँ उनके पास, और अभी भी मौजूद है। और अगर किसी को देखना हो तो मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अपनी सेंड कर दें, तो वो आप देख भी सकते हैं। तो बायोफ्लॉक एक सक्सेसफुल बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये है कि जो पॉन्ड वाले हैं, क्योंकि लोग तेजी से अब बायोफ्लॉक में कन्वर्ट हो रहे हैं और नए पॉन्ड बनना तकरीबन बहुत कम हो गया। अब जो वो पॉन्ड जो पहले बन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगे हुए सारा कुछ है, तो उनमें क्या डाला जाए? अब सारे ही अगर तलापिया डाल लेंगे तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, तो रेट नीचे आ जाएगा। तो वो काम किया जाए जो कि आपकी पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो नाइल पर्च क्योंकि नई एक वैरायटी है, हम क्योंकि उन्हीं पुराने जो है जो काम पहले है कॉपी पेस्ट करने के आदी हैं, तो इसलिए हम सोचते नहीं है इससे आगे कि और कौन कौन सी वैरायटीज है। और नाइल पर्च की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि आपका एक पीस भी लोकल इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे भी 9,000 रुपए हमारे यहाँ कौन अफोर्ड करेगा? नवाज शरीफ तो कर सकता है या कोई इस तरह के लोग जो है, आम बंदा तो इसको 9,000 रुपए किलो नहीं खा सकता, उसका तो पूरे महीने का बजट 9,000 नहीं होता। तो ये टोटली एक्सपोर्ट होगी और इसके बायर कौन है? टोटली जितनी भी दरियाए नील से निकलती है वो सारी इसराइल ले लेता है।
اس کے علاوہ چائنا اس کا بہت بڑا بائر ہے. تو یہ سارے جو ہیں، کیونکہ اس کی یہودی سارے اس کو پسند کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں عید پہ ہم بہت اچھی کوئی ڈش بنا لیتے ہیں تو وہ اس کو خاص ڈش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ سائز بڑا ہے تو کانٹے کا بریک کانٹے نہیں ہیں، اور اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی فش ہے. تو ایک فش بھی اگر آپ بیچ لیتے ہیں اور جو کہ 200 کلو تک پہنچ جاتی ہے، تو چلے ہم 200 کلو کی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جی 100 کے جی کی. تو آپ یہ دیکھیں 100 ضرب 9000، تو 9 لاکھ روپے کا ایک آپ کا وہ مچھلی بکتی ہے. تو اس سے بہتر اچھا، اس میں مجھے پتا ہے کہ لوگ میرے سے اختلاف کریں گے کہ لوگ جی اتنی مہنگی مچھلی کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اتنی مہنگی، یہ کیونکہ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کا جو ہے، کیونکہ دنیا اس کی باہر موجود ہے، آپ کسی بھی علی بابا پہ ہی آپ ڈالیں گے تو آپ کو سامنے ریٹ آ جائے گا کہ نائل پرچ کا ریٹ کیا ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایک اور بزنس ہے جو اگلی ویڈیو میں کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یہ خود بخود بریڈ کرتی ہے، اس کا گوشت بہت مہنگا ہے، اور اس کے باڈی پارٹس اس سے بھی مہنگے ہیں جو کہ ہم ویسٹ کرتے ہیں، یا ہم تو خیر نہیں کرتے، وہ لوگ بھی ویسٹ کرتے تھے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور اب جو یوگنڈا ہے وہاں پہ لوگوں کا یہ بہت اچھا بزنس بن چکا ہے. اور وہ اس کے جو باڈی پارٹس ہیں، مثلا اس کی اندر سے جو ویسٹ ہم اٹھا کے ہم اپنی مچھلی کا پھینک دیتے ہیں، اس کی قیمت اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ پتہ نہیں میں پاگل ہوں یا ہمیں پاگل بنا رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کا انٹرنیٹ پہ ریٹ پتہ کر سکتے ہیں، اور وہ نایاب چیز ہے، اور اس کو کہتے ہیں فش ماہ. اب فش MAW ماہ، فش ماہ کا آپ ریٹ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ $10,000 ایک کلو کا ریٹ ہے. اور وہ کون کھاتا ہے اس کو، وہ بیسیکلی چائنیز اس کو لیتے ہیں، اور اس میں کولیجن فائبر ہوتے ہیں. کولیجن فائبر آر میڈ آف پروٹین، اور وہ کولیجن فائبر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کر دیتی ہے. دیٹس وائی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چائنیز کی سکن بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کھاتے ہیں، اور اس سے ان کی سکن پہ بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے، وہ ینگ لکنگ کے لیے. ہمارے ہاں بھی خیر عمرہ کی کمی نہیں ہے، اور بیگمات جو ہیں اگر ان کو یہ پتہ چل گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بہت اچھی مارکیٹ بن سکتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ یوگنڈا نے یہ ساری فش ماہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا ہے، اور یہ کوئی 1-2 لاکھ ڈالر کا نہیں ہے، یہ اربوں ڈالر کا کنٹریکٹ ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ 1 کلو کی قیمت اگر اتنی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو فش پائی جاتی ہے اس کے بھی بکتے ہیں، وہ اس ریٹ پہ تو نہیں بکتے، لیکن ان میں بھی یہ خاصیت ہے، اس کو ایک ڈرائنگ کرنا پڑتا ہے. سن ڈرائی اس میں نارملی لوگ کرتے ہیں، اس میں میکینیکل ڈرائنگ بھی ہوتی ہے، اس کو صاف کر کے تو اس کی جو ہے پیکنگ کی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ خیر اگلی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے آپ کو کہ اس کی کیسے کی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ اس بزنس میں آئے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نئے بزنس تلاش کریں، نہ کہ پرانے بزنس جو ہیں. پرانے بزنس جو ہیں ان کا حال ایسے ہی ہوتا ہے چند سالوں کے بعد، جیسے CNG کا ہوا تھا کہ شروع میں جن لوگوں نے لگائی وہ انہوں نے کمایا، اس کے بعد ایسا اس کا بیڑا غرق ہوا کیونکہ ہر بندے نے CNG لگانی شروع کر دی، اور لوگوں نے گھر گرا کے شادی حال گرا کے CNG لگائی، اور اس کے بعد جو حشر ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں نئے جو بزنس ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. جب تک ہم اپنے بزنس میں جدت نہیں لائیں گے تو پرانے بزنس میں اب اتنی سیچوریشن ہو چکی ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنے لوگ سرمایہ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن وہ وہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو پہلے سے وہ دیکھتے آئے ہیں. جو چیز انہوں نے دیکھی نہیں ہے وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کیونکہ نہیں کرتے. اس لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم آپ کو یہ جو بزنس ہیں ان کی اویئرنیس دیتے رہیں گے.
اور آپ اس میں آئیں اور آپ کو نئے نئے بزنس کے آئیڈیاز ہمارے سے ملیں گے. میں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے اگلے مہینے، وہ یوگنڈا سے آ رہے ہیں، وہاں کے بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اور وہاں کے جتنے منسٹرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ یہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں جو کراچی سے تھے تو ان کے لنکس ہیں. تو انہوں نے خود مجھے کال کر کہا کہ اس طرح کا کچھ کریں کہ جو آپ کے ملک کی اکانومی کو بڑھائے اور یونیک آئیڈیا دیا کریں، اور آپ دیتے بھی ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے. تو ادروائز میں کسی کو کال نہیں کرتا کیونکہ پاکستانیوں میں یہ سینس ہے ہی نہیں ریسرچ کی. تو چلیں، شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. تو اب یہ ہے کہ اس پہ آپ ذرا سوچیں، اور اگر کوئی بندہ اس پہ کام کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں، اور جب وہ صاحب آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر بھی کی جا سکتی ہے، اور یہاں کے جو بڑے بڑے فش فارمر ہیں ان کے ساتھ ایک برج بنائی جا سکتی ہے، تاکہ سب سے پہلے تو ہمیں ہیچری یعنی یہاں پہ بریڈنگ کرنی ہوگی تاکہ اس کا بچہ ہمارے ہاں سے جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور کیونکہ اس کی ایکسپورٹ ویلیو بہت زیادہ ہے، تو جب یہاں پہ بچہ پیدا ہوگا تو ڈیفینیٹلی لوگ ریپلیکیٹ کرتے جائیں گے، مجھے کاپی کرتے جائیں گے، یا جو بندہ اس کی بریڈنگ کر رہا ہوگا. تو ہمارا ایک ریونیو ابھی ہم فش پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی فارن ایکسچینج جیسے ہم منگیشیس پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سیڈ منگواتے ہیں، یہ جب یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم فش کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے اور ریونیو جنریٹ کر رہے ہوں گے. تو کام وہی کریں جس میں ملک کا فائدہ ہو اور آپ کا اپنا فائدہ ہو. اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.